بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات دوسری فصل بخل کی مذمت میں یعنی کنجوسی کی برائی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی فصل میں جتنی آیات اور احادیث اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گزر چکی ہیں ان سے خود ہی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل و فوائد اور خوبیاں ہیں تو جتنی اس میں کمی ہوں گی یہ منافع یعنی فائدے حاصل نہ ہوں گے۔ یہ خود ہی کافی مذمت انتہائی نقصان ہے، لیکن اللہ جل شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ اور اہتمام کی وجہ سے بخل اور مال کو روک کر رکھنے پر خصوصی وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، جو اللہ کا انعام اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انتہائی شفقت ہے کہ اس نے اس مہلک مرض پر خاص طور سے بہت سی تنبیہیں فرما دی۔ قرآن و حدیث میں ہر مضمون نہایت ہی کثرت سے ذکر کیا گیا ہے اور مختلف عنوانات سے ہر خیر کے کرنے پر ترغیب اور ہر برائی سے رکنے پر تنبیہیں کی گئی۔ کسی ایک مضمون کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ نمونے کے طور پر اس کے متعلق بھی چند آیات اور چند احادیث لکھی جاتی ہیں۔ آیت کا سلسلہ آیت نمبر 1 سورہ بقرہ کی 195 نمبر کی آیت ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ترجمہ: تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت شریفہ پہلی فصل کے سلسلے آیت میں نمبر 3 صفحہ 25 پر گزر چکی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈالنا قرار دیا ہے، جیسا کہ پہلے مفصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نقل کیا جا چکا ہے۔ کون شخص ہے جو اپنی تباہی اور بربادی چاہتا ہو؟ مگر کتنے آدمی ہیں جو یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے اس سے بچتے ہیں اور مال کو جوڑ جوڑ کر نہیں رکھتے۔ اس کے سوا کیا ہے کہ غفلت کا پردہ ہم لوگوں کے دلوں پر پڑا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی 268 نمبر کی آیت کا ترجمہ: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: شیطان تم کو محتاجی اور فقر سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے خرچ کرنے پر اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں یعنی کشادگی والے ہیں، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، نیت کے موافق ثمرہ دیتے ہیں یعنی نیت کے مطابق بدلہ اور پھل ملتا ہے۔ فائدہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اندر ایک تو شیطان تصرف کرتا ہے یعنی اثر ڈالتا ہے، اور ایک فرشتہ تصرف کرتا ہے۔ شیطان کا تصرف تو برائی سے ڈرانا ہے، مثلا صدقہ کریں گا تو فقیر ہو جائیں گا۔ شیطان کا تصرف تو نیکی سے ڈرانا ہے، مثلا صدقہ کریں گا تو فقیر ہو جائیں گا وغیرہ وغیرہ، اور حق بات کا جھٹلانا ہے۔ اور فرشتے کا تصرف بھلائی کا وعدہ کرنا ہے اور حق بات کی تصدیق کرنا ہے جو اس کو پاوے، یعنی بھلائی کی بات کا خیال دل میں آوے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور اس کا شکر ادا کریں، اور جو دوسری بات کو پاوے یعنی برا خیال دل میں آوے تو شیطان سے پناہ مانگے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ پڑھی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کی تائید میں آیت شریفہ پڑھی، جس میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ شیطان فقر کا خوف اور فحش باتوں کی ترغیب دیتا ہے اور یہی حق کا جھٹلانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں 2 چیزیں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں اور 2 چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے اور بری بات کا حکم کرتا ہے، یہ کہتا ہے مال خرچ نہ کر، احتیاط سے رکھ، تجھے اس کی ضرورت پڑے گی، اور اللہ جل شانہ ان گناہوں پر مغفرت کا وعدہ، اور اللہ جل شانہ ان پر گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اور رزق میں زیادتی کا وعدہ فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آئندہ کی فکر میں زیادہ مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کیا ہوگا، بلکہ جب اللہ تعالی شانہ نے رزق کا وعدہ فرما رکھا ہے تو اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ آئندہ کی احتیاط یعنی ضرورت کا خوف شیطانی اثر ہے، جیسا کہ اس آیت شریفہ میں بتایا گیا۔ وہ آدمی کے دل میں خیال پکاتا رہتا ہے کہ اگر تو مال جمع کر کے نہیں رکھے گا تو جس وقت تو بیمار ہو جائے گا یا کمانے کے قابل نہیں رہے گا یا کوئی اور وقتی ضرورت پیش آ جائے گی تو اس وقت تو مشکل میں پھنس جائے گا، تجھے بڑی دقت اور تکلیف ہوں گی، اور ان خیالات کی وجہ سے اس کو اس وقت مشقت اور کوفت اور تکلیف میں پھانس دیتا ہے،
اور ہمیشہ اسی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، اور پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ احمق آئندہ کی موہوم یعنی خیالی تکلیف کے ڈر سے اس وقت کی یقینی تکلیف میں پھنس رہا ہے کہ جمع کی فکر میں ہر وقت پریشان رہتا ہے اور آئندہ کا فکر سوار رہتا ہے۔ آیت نمبر 3، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ آل عمران 180 نمبر کی آیت کا ترجمہ۔ ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں جو ان کو اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل سے عطا کی ہے، کہ یہ بات یعنی بخل کرنا ان کے لیے کچھ اچھی ہوگی؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت بری ہوگی، اس لیے کہ وہ لوگ قیامت کے دن طوق پہنائے جائیں گے اس مال کا جس کے ساتھ بخل کیا تھا، یعنی سانپ بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا، اور آخر میں آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے لوگوں کے مر جانے کے بعد اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ تم اپنے ارادے سے اس کو دے دو تو ثواب بھی ہو، ورنہ ہے تو اسی کا، اور اللہ جل شانہ تمہارے سارے اعمال سے خبردار ہے۔ فائدہ، بخاری شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد وارد ہوا ہے کہ جس شخص کو اللہ جل شانہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ جس کے زہر کی کثرت اور شدت کی وجہ سے اس کے سر کے بال بھی جاتے رہے ہوں گے بنایا جائے گا، جس کے منہ کے نیچے 2 نقطے ہوں گے، یہ بھی زہر کی زیادتی کی علامت ہے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو اس شخص کے دونوں جبڑے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث شریف زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعیدوں میں 5ویں فصل کی احادیث میں نمبر 2 صفحہ 276 پر آ رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ کافروں کے بارے میں اور اس مومن کے بارے میں جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہو نازل ہوئی ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مال میں سے جب اللہ جل شانہ کے حق ادا نہ ہوتے ہوں تو وہ مال گنجا سانپ بن کر قیامت میں اس کے پیچھے لگ جائے گا اور وہ آدمی اس سانپ سے پناہ مانگتا ہوا ہوگا۔ حجیر بن بیان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو ذی رحم اپنے قریبی رشتہ دار سے اس کی ضرورت سے بچے ہوئے مال سے مدد مانگے اور وہ مدد نہ کرے اور بخل کرے تو وہ مال قیامت کے دن سانپ بنا کر اس کو طوق پہنا دیا جائے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت شریفہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو اللہ جل شانہ نے مال عطا کیا اور وہ اپنے رشتہ داروں اور ان حقوق کو جو اللہ جل شانہ نے اس پر رکھے ہیں ادا نہ کریں۔ اللہ جل شانہ نے اس کو مال عطا کیا اور وہ اپنے رشتہ داروں کے ان حقوق کو جو اللہ جل شانہ نے اس پر رکھے ہیں ادا نہ کرے تو اس کا مال سانپ بنا کر اس کو طوق پہنا دیا جائے گا۔ وہ شخص اس سانپ سے کہے گا تو نے میرا پیچھا کیوں لیا؟ وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اوپر کی آیت میں جہاد میں اپنی جانوں کی شرکت پر ترغیب و تاکید تھی کہ اوپر کی آیتیں گزری اس میں جہاد پر زور دیا گیا اور جہاد کے تعلق سے شوق دلایا گیا۔ اس کے بعد اس آیت میں جہاد میں مال خرچ کرنے کی تاکید ہے اور تنبیہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں تو وہ مال سانپ بن کر ان کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ اس کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ طویل بحث اس پر کرتے ہیں کہ جو شدید وعید اس آیت شریفہ میں ہے وہ تطوعات کے ترک پر تو مشکل ہے، یعنی مستحب اور نوافل کے چھوڑنے پر تو مشکل ہے، ترک واجب پر ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر جو وعید آئی ہے وہ نفل مال یا نفل صدقہ کرنے کے اوپر نہیں ہوں گی، بلکہ ایسا ہوگا کہ جو واجب حکم مال کے اندر ہے جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح کے مال کے اندر جو واجب اور فرض حکم ہے ان کے چھوڑنے پر یہ وعید ہو سکتی ہے۔ البتہ واجبات کئی قسم کے ہیں۔ اول اپنے اوپر اور اپنے اقارب پر خرچ کرنا یعنی رشتہ داروں پر خرچ کرنا جن کا نفقہ اپنے ذمہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ دوسرے زکوٰۃ واجب ہے۔ تیسرے جس وقت مسلمانوں پر کفار کا ہجوم ہو اور وہ ان کے جان و مال کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو اس وقت سب مالداروں پر حسب ضرورت خرچ کرنا واجب ہے، جس سے مدافعات کرنے والوں کی مدد ہو کہ یہ دراصل اپنی ہی جان و مال کی حفاظت میں خرچ ہے۔ چوتھے مضطر پر یعنی پریشان حال پر خرچ کرنا ہے جس سے اس کی جان کا خطرہ زائل ہو جائے یعنی ٹل جائے، یہ سب اخراجات واجب ہے۔
آیت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت ہے، جس کا ترجمہ: بے شک اللہ جل شانہ ایسے آدمیوں کو پسند نہیں کرتا جو دل میں اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں، زبان سے شیخی کی یعنی گھمنڈ کی باتیں کرتے ہوں، جو خود بھی بخل کرتے ہوں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہوں، اور جو اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے اس کو چھپاتے ہو، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے اہانت والا یعنی ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فائدہ: دوسروں کو بخل کی تعلیم دیتے ہو، عام ہے کہ زبان سے ان کو ترغیب دیتے ہو یا اپنے عمل سے تعلیم دیتے ہو کہ ان کے عمل کو دیکھ کر دوسروں کو بخل کی ترغیب ہوتی ہے۔ بہت سی احادیث میں مضمون وارد ہوا ہے کہ جو شخص برا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کو اپنے کیے کا وبال بھی ہوتا ہے، اور جتنے آدمی اس کی وجہ سے اس پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ہوتا ہے، اس طرح پر کہ ان کی اپنی اپنی سزاؤں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ مضمون قریب ہی مفصل گزر چکا ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے مختالن فخورہ کی تفسیر میں نقل کیا گیا کہ یہ وہ ہر متکبر ہے یعنی تکبر کرنے والا ہے جو اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں کو گن گن کر رکھتا ہے اور اللہ جل شانہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حق تعالی شانہ ساری مخلوق کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو جہنم کی آگ تو بتو چڑھتی ہوئی ان کی طرف شدت سے بڑھے گی۔ جو فرشتے اس پر متعین ہے یعنی مقدر ہے وہ اس کو روکنا چاہیں گے تو وہ کہیں گی کہ میرے رب کی عزت کی قسم، یا تو مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے جوڑی داروں یاروں کو لے لوں، ورنہ میں سب پر چھا جاؤں گی۔ وہ پوچھیں گے تیرے جوڑی دار کون ہے؟ وہ کہیں گی ہر متکبر ظالم۔ اس کے بعد جہنم اپنی زبان نکالیں گی اور ہر ظالم متکبر کو چن چن کر اپنے پیٹ میں ڈال لیں گی، جیسا کہ جانور زبان کے ذریعے سے گھاس وغیرہ کھاتا ہے۔ ان سب کو چن کر پیچھے ہٹ جائیں گی۔ اس کے بعد اسی طرح دوبارہ زور کر کے آئیں گی اور یہ کہیں گی کہ مجھے اپنے جوڑی داروں کو لینے دو، اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے جوڑی دار کون ہیں تو وہ کہیں گی ہر اکڑنے والا، ناشکری کرنے والا، اور پہلی کی طرح ان کو بھی چن کر اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے پیٹ میں ڈال لیں گی۔ پھر اسی طرح تیسری بار جوش کر کے چلیں گی اور اپنے جوڑی داروں کا مطالبہ کریں گی، اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے جوڑی دار کون لوگ ہیں تو وہ اس مرتبہ کہیں گی کہ ہر اکڑنے والا، فخر کرنے والا، اور ان کو بھی چن کر اپنے پیٹ میں ڈال لیں گی۔ اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوتا رہے گا۔ حضرت جابر بن سلیم حجیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مدینہ منورہ کی گلی میں چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے سلام کیا اور لنگی کے متعلق مسئلہ دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنڈلی کے موٹے حصے تک ہونی چاہیے، اور اگر تجھے اتنی اونچی پسند نہ ہو تو تھوڑی اور نیچے تک صحیح، اور یہ بھی پسند نہ ہو تو ٹخنوں کے اوپر تک، اور یہ بھی پسند نہ ہو تو آگے گنجائش نہیں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ متکبر، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور ٹخنوں سے نیچے لنگی یا پاجامے کو لٹکانا تکبر میں داخل ہے۔ پھر میں نے کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کو حقیر یعنی چھوٹا نہ سمجھو کہ اس کی وجہ سے اس کو ملتوی کر دو، کینسل کر دو یا ٹال دو، چاہے رسی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی کا ڈول ہی ڈال دو، راستے میں کوئی اذیت پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی چیز ہو اس کو ہٹا دو، حتیٰ کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات ہی صحیح، راستہ چلنے والے سے سلام ہی صحیح، کوئی گھبرا رہا ہو اس کی دل بستگی ہی صحیح، کہ یہ سب چیزیں احسان اور نیکی میں داخل ہے۔ اور اگر کوئی شخص تمہارے عیب کو ظاہر کرے اور تمہیں اس کے اندر کوئی دوسرا عیب معلوم ہے تو تم اس کو ظاہر نہ کرو، تمہیں اس اخفاء کا یعنی اس کے عیب چھپانے کا ثواب ملے گا، اور اس کو اس اظہار کا یعنی تمہارے عیب کو ظاہر کرنے کا گناہ ہوگا۔ جس کام کو تم یہ سمجھو کہ اگر کسی کو اس کی خبر ہو گئی تو مذائقہ نہیں، اس کو کرو، اور جس کو تم یہ سمجھو کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو اس کو نہ کرو، کہ یہ علامت اس کے برا ہونے کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کردم بن یزید رحمت اللہ علیہ وغیرہ بہت سے آدمی انصار کے پاس آتے اور ان کو نصیحت کرتے کہ اتنا خرچ نہ کیا کرو، ہمیں ڈر ہے کہ یہ سب خرچ ہو جائیں گا، تم فقیر بن جاؤ گے، ہاتھ رک کر خرچ کیا کرو، نہ معلوم کل کو کیا ضرورت پیش آ جائے۔ ان لوگوں کی مذمت میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ آیت نمبر 5 سورہ توبہ کی ہے، والذین یکنیزون الذہب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔
हादा मा कनस्तुम लिअंफुसिकुम फज़ुकू मा कुंतुम तकनीज़ून, जिसका तर्जुमा है, जो लोग सोना चांदी जमा करके खजाने के तौर पर रखते हैं और अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, आप उनको बड़े दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। वो उस दिन होगा जिस दिन उनको सोने चांदी को अव्वल जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उनसे उन लोगों की पेशानियों और पसलियों और पुश्तों को दाग दिया जाएगा और कहा जाएगा, ये वो है जिसको तुमने अपने वास्ते जमा करके रखा था, अब इसका मजा चखो जिसको जमा करके रखा था। फायदा, उलमा ने लिखा है, पेशानियों वगैरह के जिक्र से आदमी की चारों तरफ मुराद है। पेशानी से अगला हिस्सा, पसलियों से दाया और बाया और पुश्त से पिछला हिस्सा मुराद है, और मतलब यह है कि सारे बदन को दाग दिया जाएगा। एक हदीस से इसकी तायीद भी होती है कि जिसमें मुंह से कदम तक दाग दिया जाना वारिद हुआ है। और बाज़ उलमा ने लिखा है, इन तीन आज़ा की खुसूसियत इसलिए है कि उनमें जरा सी तकलीफ भी ज्यादा महसूस होती है। बाज़ उलमा ने लिखा है, इन तीन को इस वजह से जिक्र किया कि आदमी जब चेहरे से फकीर को देखता है तो पहलू बचाकर उसकी तरफ पुश्त करके चल देता है, इसलिए इन तीनों आज़ा को खुसूसियत से आजाद है। इसके अलावा और जो वजूह यानी वजूहत जिक्र की गई है, इसके अलावा और भी वजूह जिक्र की गई है। इस आयत शरीफा में उस माल को तपा कर दाग देना वारिद है, और आयत नंबर 3 सफ़ा 159 पर उसका सांप बनकर पीछे लगना वारिद हुआ है। इन दोनों में कुछ इश्काल नहीं, ये दोनों अजाब अलहिदा अलहिदा है, जैसा कि ज़कात अदा न करने के बयान में 5वीं फसल के हदीस नंबर 2 सफ़ा 276 पर आ रहा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा और मुतादद सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन से नकल किया गया कि इस आयत शरीफा में खजाने से मुराद वो माल है जिसकी ज़कात अदा न की गई हो, और जिसकी ज़कात अदा कर दी गई हो वो खजाना नहीं है। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से नकल किया गया कि यह हुक्म ज़कात का हुक्म नाजिल होने से पहले था। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हो गया तो हक़ तआला शानहू ने ज़कात अदा कर देने को बकिया माल के पाक हो जाने का सबब करार दे दिया। हजरत सौबान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत शरीफा नाजिल हुई तो हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे, तो बाद सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, सोना चांदी जमा करने का तो यह हशर है, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि बेहतरीन माल क्या है जिसको खजाने के तौर पर जमा करके रखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान, अल्लाह का शुक्र करने वाला दिल और नेक बीवी जो आखिरत के कामों में मदद देती रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से नकल किया गया कि जब ये आयत शरीफा नाजिल हुई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम हाजिर हुए और अर्ज किया कि आयत शरीफा लोगों पर बहुत बार हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानहू ने ज़कात इसीलिए मशरू यानी शर्त की है कि बकिया माल पाक हो जाए, और मीरास तो उसी माल में जारी होगी जो बाद में बाकी रहे, और बेहतरीन चीज जिसको आदमी खजाने की तरह महफूज रखे वो नेक बीवी है, जिसको देखकर जी राजी हो जाए, जब उसको कोई हुक्म दिया जाए तो फौरन इताअत करे, और जब खाविन गायब हो सफर वगैरह में तो वो अपनी और उसके माल की हिफाजत करे। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत शरीफा नाजिल हुई तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में उसका चर्चा हुआ। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, खजाना बनाने के लिए क्या चीज बेहतर है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल, और वो नेक बीवी जो ईमानी चीजों पर मदद करे। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जो शख्स दीनार यानी सोने का सिक्का, दिरम चांदी का सिक्का या सोने चांदी का टुकड़ा रखेगा और अल्लाह के रास्ते में खर्च न करेगा बशर्त ये कि कर्ज के अदा करने के वास्ते ना रखा हो, वो खजाने में दाखिल है जिसका क़यामत के दिन दाग दिया जाएगा। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, जो शख्स सोना या चांदी छोड़कर मर जाए उसको क़यामत के दिन दाग दिया जाएगा, बाद में चाहे जहन्नम में जाए या मग़फ़िरत हो जाए। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू ने मुसलमानों के अगनिया यानी मालदारों के मालों में वो मिक़दार फर्ज कर दी है जो उनके फुकरा को यानी गरीबों को काफी हो जाए। फुकरा को भूखे या नंगे होने की मशक्कत यानी तकलीफ सिर्फ इसी वजह से पड़ती है कि अगनिया यानी अमीर लोग उनको देते नहीं। खबरदार रहो कि हक़ तआला शानहू क़यामत के दिन उन अगनिया से सख्त मुतालिबा करेंगी या सख्त आजाब देंगे। कांजुल उम्माल में इस हदीस पर कलाम भी किया है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से नकल किया है कि अगर अल्लाह जल्ल शानहू के इल्म में ये बात होती
کہ اغنیا کی زکوٰۃ فقراء کو کافی نہ ہوگی تو زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے لیے تجویز فرماتے یعنی مقرر فرماتے جو ان کو کافی ہو جاتی. بس اب جو فقراء بھوکے ہیں وہ اغنیا کے ظلم کی وجہ سے ہے کہ وہ زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے فقر کی حالت میں ملو، تونگری کی حالت پہ نہ ملو یعنی مالداری کی حالت میں نہ ملو. انہوں نے عرض کیا اس کی کیا صورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہیں سے کچھ میسر ہو اس کو چھپا کر نہ رکھو، مانگنے والے سے انکار نہ کرو. انہوں نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے اور یہ نہ ہو تو جہنم ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی انہی حضرات میں ہیں جن کا مسلک یہ ہے کہ روپیہ پیسہ بالکل رکھنے کی چیز نہیں ہے. 1 درہم جہنم کا ایک داغ ہے اور 2 درہم 2 داغ ہے. ان کے متعلق واقعات پہلے گزر چکے ہیں جن میں سے بعض پہلی فصل کے سلسلے احادیث میں نمبر 1 صفحہ 76 پر گزرے. ایک مرتبہ حبیب بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو شام کے امیر تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس 300 دینار اشرفیہ بھیجے اور عرض کیا کہ ان کو اپنی ضروریات میں صرف کر لیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے واپس فرما دیے اور یہ فرما دیا کہ دنیا میں اللہ جل شانہ کا ساتھ دھوکہ کھانے والا، اللہ جل شانہ کے ساتھ دھوکہ کھانے والا میرے سوا کوئی نہ ملا. یعنی دنیا کی اتنی بڑی مقدار اپنے پاس رکھنا اللہ تعالی شانہ سے غافل ہونا ہے، اور یہی اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے کہ اس کے عذاب سے آدمی بے فکر ہو جائے، جس کو حق تعالی شانہ نے متعدد جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم کو دھوکے باز شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے میں نہ ڈال دے. جیسا کہ چھٹی فصل میں دنیا اور آخرت کی آیت میں نمبر 38 صفحہ 376 پر 366 پر یہ مضمون آ رہا ہے. اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے صرف تھوڑا سا سایہ چاہیے جس میں اپنے کو چھپا لوں، اور 3 بکریاں جن کے دودھ پر ہم سب گزر کر لیں، اور ایک باندی جو اپنی خدمت کا احسان ہم پر کر دے. اس سے زائد جو ہو مجھے اس کے اندر اللہ جل شانہ سے ڈر لگتا ہے. ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 2 درہم والا 1 درہم والے کی بنسبت زیادہ قید میں ہوگا. حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ ان کا روزینہ یعنی بیت المال سے روز کا جو خرچ مقرر تھا وہ آیا. ایک بالٹی ان کے پاس تھی جو اس میں سے ضروری چیزیں خرید کر لائی. اس کے بعد 7 درہم ان کے پاس بچے. فرمانے لگے اس کے پیسے کر لاؤ تاکہ تقسیم کر لیں. میں نے کہا ان کو اپنے پاس رہنے دیں، کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مہمان آ جائے. فرمایا مجھ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے شدہ بات فرمائی تھی کہ جس سونے یا چاندی کو باندھ کر رکھا جائے گا وہ اپنے مالک پر آگ کی چنگاری ہے جب تک کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دیا جائے. حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سخت حکم سنتے تھے پھر جنگل چلے جاتے تھے کہ اکثر جنگل میں قیام رہتا تھا. ان کے تشریف لے جانے کے بعد اس حکم میں کچھ سہولت پیدا ہو جاتی تھی جس کا ان کو علم نہ ہوتا، اس لیے وہ سخت ہی حکم پر قائم رہتے. یہ صحیح ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مسلک اس بارے میں بہت ہی سختی اور شدت کا ہے. باقی اس میں تو شک نہیں کہ زہد کا کمال یعنی دنیا سے بے رغبتی کا کمال یہی ہے جو ان کا مسلک تھا، اور بہت سے اکابر کا یہی پسندیدہ معمول رہا. مگر اس پر نہ کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر عمل نہ کرنے میں جہنمی قرار دیا جا سکتا ہے. اپنی خوشی و رضا و رغبت سے اختیار کرنے کی چیز یہی ہے. جس خوش نصیب کو بھی اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے نصیب فرما دے، جس خوش نصیب کو بھی اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے نصیب فرما دے. کاش اس دنیا کے کتے کو بھی اللہ جل شانہ ان زاہدین حضرات کے اوصاف جمیلہ کا کچھ حصہ عطا فرما دیتا. فإن اللہ علی کل شیء قدیر. آیت نمبر 6 سورہ توبہ کی ہے جس کا ترجمہ. اور ان منافقوں کی خیر خیرات قبول ہونے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے یعنی رکاوٹ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، نفاق سے اپنے کو مومن بتاتے ہیں. یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر بہت کاہلی سے، ہارے دل سے، اور نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ، بدنامی سے بچنے کی وجہ سے. ان مردودوں کا مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں کہ ایسے مردودوں پر اتنے انعام کیوں ہو رہے ہیں. اللہ جل شانہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیاوی عذاب میں مبتلا رکھیں کہ ہر وقت ان کے فکروں میں مبتلا رہیں اور کفر ہی کی حالت میں ان کی جان نکل جائے. فائدہ: ابتدا میں خیرات کے قبول نہ ہونے میں کفر کے علاوہ کاہلی سے نماز پڑھنے کو اور بد دلی سے صدقہ دینے کو بھی دخل بتایا ہے.
یعنی یہ چیزیں بھی ایسی ہے جو خیرات کے قبول نہ ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کے متعلق مضامین اس ناکارے کے رسالے فضائل نماز میں گزر چکے ہیں۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گزرا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کی نماز نہیں، اس لیے اس کے لیے دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز دین کے لیے ایسی ضروری چیز ہے جیسا کہ آدمی کے لیے اس کا سر ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو نماز کو خشوع و خضوع سے اچھی طرح پڑھے وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر دعائے خیر دیتی ہوئی جاتی ہے، اور جو بری طرح پڑھیں وہ بری صورت میں سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ اور ایسی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے اول نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، وہ بری ہوئی تو باقی اعمال بھی برے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں ہے، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، وہ مردود ہو گئی تو باقی اعمال بھی مردود ہوں گے۔ اس کے بعد آیت شریفہ میں بد دلی سے صدقے کا ذکر فرمایا ہے، اور بد دلی سے صدقہ دینا ظاہر ہے کہ کیا قبول ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ صدقہ فرض ہے جیسا کہ زکوٰۃ تو وجوب ساقط ہو جائے گا، یعنی زکوٰۃ کا جو وجوب ہے فرض تو ذمے سے ختم ہو جائے گا، لیکن ثواب وغیرہ اس کے اندر کچھ نہیں ملتا۔ اسی واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کی روایت میں متعدد جگہ طیبۃ فی نفسہ، طیبۃ بہا نفسہ، رافدۃ علیہ کل عام وغیرہ الفاظ ذکر فرمائے، جس کا مطلب یہی ہے کہ نہایت خوش دلی سے ادا کرے تاکہ فرض ادا ہو جانے کے علاوہ اس کا اجر و ثواب بھی ہو اور اس پر انعام و اکرام بھی ہو۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے ادا کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو ادا نہ کرے گا ہم اس کو لے کر رہیں گے، اور بعض روایت میں اس کے ساتھ تاوان بھی وارد ہے کہ اس کو ادا نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ بھی کریں گے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ امیر المومنین ابو جعفر منصور کے پاس گئے تو وہاں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کوئی شخص تھے۔ انہوں نے منصور سے اپنی کوئی حاجت پیش کی، یعنی ضرورت بتائی، اور منصور نے ان کی درخواست پر کچھ ان کو دینے کا حکم بھی کر دیا تھا، مگر وہ مقدار زبیری کے نزدیک کم تھی، جس کی شکایت انہوں نے کی اور منصور کو اس پر غصہ آ گیا۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے باپ داداؤں کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچا ہے، جو عطا خوش دلی سے دی جائے اس میں دینے والے کے لیے بھی برکت ہوتی ہے اور لینے والے کے لیے بھی۔ منصور نے یہ حدیث سنتے ہی کہا کہ خدا کی قسم، دیتے وقت تو مجھے خوش دلی نہ تھی، مگر تمہاری حدیث سن کر مجھے طیب نفس، یعنی نفس کی خوش دلی اور پاکی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان زبیری کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا، مجھے اپنے باپ دادوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص قلیل رزق کو کم سمجھے، یعنی کم چھوٹا سا رزق ہے، تھوڑا سا ہے، اس کو کم سمجھے، اللہ جل شانہ اس کو کثیر سے محروم فرما دیتے ہیں۔ زبیری کہنے لگے، خدا کی قسم، پہلے سے تو یہ عطیہ میری نگاہ میں کم تھا، مگر تمہاری حدیث سننے کے بعد بہت معلوم ہونے لگا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس قصے کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے زبیری سے پوچھا وہ مقدار کیا تھی جو تمہیں منصور نے دی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ اس وقت تو بہت تھوڑی سی تھی، لیکن میرے پاس پہنچنے کے بعد اللہ جل شانہ نے اس میں ایسی برکت اور نفع عطا فرمایا کہ وہ 50,000 کی مقدار تک پہنچ گئی۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ لوگ اہل بیت حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اکابر کی طرف اشارہ ہے۔ یہ لوگ اہل بیت، یہ لوگ بھی بارش کی طرح سے جہاں پہنچ جاتے ہیں نفع ہی پہنچاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس جگہ دو حدیثیں سنا کر دونوں کو خوش اور مطمئن کر دیا۔ اسی طرح سے یہ حضرات جہاں بھی پہنچتے ہیں روحانی یا مادی نفع پہنچائے بغیر نہیں رہتے۔ اس کے ساتھ ہی زمانے کے عمرہ کی یہ چیز بھی اس کے ساتھ ہی اس زمانے کے عمرہ یعنی امیر لوگوں کی یہ چیز بھی قابل رشک ہے کہ بادشاہت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر ان کے سامنے گردن رکھ دینا اس زمانے کی عام فضا تھی، یعنی اس زمانے کے اندر بادشاہ لوگ بھی اللہ کی نبی کے ایک ارشاد پر جان چھڑکنے والے تھے۔ آیت شریفہ میں اس کے بعد آل و اولاد اور مال کو دنیا میں عذاب کا ذریعہ فرمایا۔ ان چیزوں کا دنیا میں موجب دقت اور کلفت ہونا ظاہر ہے، کہیں اولاد کی بیماری ہے، کہیں ان پر مصائب ہے، کہیں ان کے مرنے کا رنج و حسرت ہے، اور یہ سب چیزیں مسلمانوں پر بھی پیش آتی ہیں، لیکن مسلمان کے لیے چونکہ ہر تکلیف جو دنیا میں پیش آئے وہ آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ تکلیف نہیں رہتی، کیونکہ وہ تکلیف نہیں ہے بلکہ راحت ہے جس کے بدلے میں اس سے کہیں زیادہ مل جائے۔
اور جن کو آخرت میں ان مصائب کا بدلہ نہیں ہے ان کے لیے یہ دنیا کا عذاب ہی عذاب رہ گیا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے دنیا میں عذاب ہونے سے مصائب مراد ہیں کہ ان کے لیے یہ عذاب ہے اور مومنین کے لیے ثواب کی چیز ہے۔ آیت نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس کا ترجمہ، اور نہ تو بخل کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لینا چاہیے، اور نہ تو بخل کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لینا چاہیے، اور نہ بہت زیادہ کھول دینا چاہیے کہ اسراف کی حد تک یعنی فضول خرچی کی حد تک پہنچ جائے کہ اس صورت میں ملامت زدہ اور فقر کی وجہ سے تھکے ہوئے بیٹھے رہو، اور محض کسی کے فقر کی وجہ سے اپنے کو پریشانی میں مبتلا کرنا مناسب نہیں۔ بے شک تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی مصالح اور ان کے احوال سے باخبر ہے کہ کس کے لیے کتنا مناسب ہے اور ان کے احوال کو دیکھنے والا ہے۔ فائدہ، قرآن پاک میں اس جگہ معاشرت کے بہت سے آداب پر بڑی تفصیلی تنبیہات فرمائی ہیں۔ من جملہ ان کی اس آیت شریفہ میں بخل اور اسراف پر تنبیہ فرما کر اعتدال اور میانہ روی کی گویا ترغیب دی۔ بعض روایت میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تو کچھ ہے نہیں۔ اس نے کہا اپنا کرتا جو آپ پہن رہے ہیں یہ دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا نکال کر مرحمت فرما دیا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ خانگی اخراجات کے بارے میں ہے کہ نہ ان میں بہت زیادہ بخل کیا جائے نہ بہت وسعت اختیار کی جائے، میانہ روی اختیار کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متعدد روایت میں مضمون ذکر کیا گیا کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرے گا وہ فقیر نہیں ہوتا، اور آیت شریفہ کے ختم پر اس احمقانہ خیال کی تردید فرمائی کہ سب کے سب مالی حیثیت سے برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ صرف اللہ جل شانہ کے قبض قدرت میں ہے کہ وہ جس پر چاہے فراخی فرمائے، جس پر چاہے تنبیہ کرے۔ وہی بندوں کے احوال سے واقف ہے، وہی ان کے مصالح کو خوب جانتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق تعالی شانہ بندوں کے احوال سے باخبر ہے، جس کے لیے ثروت بہتر سمجھتے ہیں اس کو ثروت عطا فرماتے ہیں، اور جس کے لیے تنگی مفید سمجھتے ہیں اس پر تنگی فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ سورہ شورى 27 نمبر کی آیت ہے۔ اگر اللہ تعالی شانہ اپنے سب بندوں کے لیے روزی میں وسعت کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت اور فساد کرنے لگتے، لیکن حق تعالی شانہ جس کے لیے جتنا رزق مناسب سمجھتا ہے اتارتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی مصالح سے باخبر اور ان کے احوال کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ سب پر وسعت کا ہونا دنیا میں سرکشی اور فساد کا سبب بن جاتی، اور قرین قیاس اور تجربے کی بات بھی ہے کہ اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف سے سبھی کو مالدار بنا دے تو پھر دنیا کا نظام چلنا ناممکن ہے کہ سب تو آقا بن جائے، مزدوری کون کرے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرب میں جس سال پیداوار کی کثرت ہوتی ایک دوسرے کو قید کرنا اور قتل کرنا شروع کر دیتے، اور جب قحط پڑ جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور متعدد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے نقل کیا گیا کہ اصحاب صفہ نے دنیا کی تمنا کی تھی، جس پر یہ آیت شریفہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں بہترین رزق وہ ہے جو نہ تجھ میں سرکشی پیدا کرے نہ اپنے اندر تجھے مشغول کر لے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ دنیا کی چمک دمک ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ خیر مال بھی برائی کا سبب بن جاتا ہے؟ اس پر یہ آیت شریفہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے، یعنی کسی ولی کی بے عزتی کرتا ہے، وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے مقابلے میں آتا ہے، میں اپنے دوستوں کی حمایت میں ایسا غصے میں آتا ہوں جیسا کہ غضبناک شیر، اور کوئی بندہ میرے ساتھ تقرب یعنی قربت نزدیکی ان چیزوں سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے ان پر فرض کی ہے، یعنی حق تعالی شانہ نے جو چیزیں فرض کر دی ان کی بجا آوری سے جتنا تقرب حاصل ہوتا ہے کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے سے بندہ میرے ساتھ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور جتنا نوافل میں اضافہ ہوتا رہے گا اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ، کان، ہاتھ اور مددگار بن جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار قبول کرتا ہوں،
اور مجھ سے کچھ اگر وہ مانگتا ہے تو اس کا سوال پورا کرتا ہوں، اور مجھے کسی چیز میں جس کے کرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں اتنا تردد یعنی سوچ بچار نہیں ہوتا جتنا اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اس کا جی برا کرنا نہیں چاہتا، لیکن موت ضروری چیز ہے۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ کسی خاص نوع کی عبادت کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن میں اس لیے وہ نوع کی عبادت ان کو میسر نہیں کرتا کہ اس سے ان میں عجب پیدا ہو جائے گا۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو ان کی تندرستی ہی درست رکھ سکتی ہے، اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو ان کی حالت خراب ہو جائے، اور بعض بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو ان کی بیماری ہی درست رکھ سکتی ہے، اگر میں ان کو تندرستی دے دوں تو وہ بگڑ جائے۔ میں اپنے بندوں کے حال کے موافق عمل درآمد کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کے دلوں کے احوال سے واقف ہوں اور باخبر ہوں۔ یہ حدیث شریف بڑی قابل غور ہے۔ اس کا تعلق تکوینی امور سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، یعنی قدرتی امور سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی امداد کی ہمیں ضرورت نہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی علاج کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر صدقات کی سب روایات اور آیت بے محل ہو جاتی، دوا کرنے کا حکم جن آیت میں ہے وہ بے محل ہو جاتی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ تکوینی طور پر یہ سلسلہ تو اسی طرح رہے گا۔ کوئی ماہر ڈاکٹر یا محکمہ حفظان صحت یہ چاہے کہ کوئی بیمار نہ ہو، یہ ناممکن۔ کوئی حکومت یہ کوشش کرے کہ کوئی غریب نہ رہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہم لوگ اپنی وسعت کے موافق ان کی اعانت کے، ہمدردی کے، علاج کے، امداد کے مامور ہیں، اور جتنی کوئی شخص اس میں کوشش کرے گا اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا دین اور دنیا میں اس کو بدلہ ملے گا۔ لیکن اپنی سعی یعنی کوشش کے باوجود کوئی بیمار اچھا نہیں ہوتا، اپنی کوشش کے باوجود کسی کی مالی حالت درست نہیں ہوتی، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ اس سے پریشان اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور چونکہ غیب کی خبر نہیں اور تکوینی ان چیزوں پر عمل کے ہم مامور نہیں، اس لیے اپنی کوشش، علاج اور اعانت، ہمدردی اور مدد کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ واللہ الموفق لما یحب و یرضی۔ اللہ ہی اپنے محبوب اور پسندیدہ کاموں کے کرنے کی توفیق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 8 سورہ قصص کی آیت ہے، جس کا ترجمہ: اور تجھے جو کچھ اللہ جل شانہ نے دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کر، اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا فراموش نہ کر۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو بھی بندوں پر احسان کر، اور خدا کی نافرمانی اور حقوق کو ضائع کر کے دنیا میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فائدہ: یہ قرآن پاک میں مسلمانوں کی طرف سے قارون کو نصیحت کا بیان ہے۔ اس کا پورا قصہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بیان میں 5ویں فصل کی آیت کے سلسلے میں نمبر 3 پر آ رہا ہے۔ سدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آخرت کی جستجو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کر کے اللہ جل شانہ کا تقرب حاصل کر اور صلہ رحمی کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھول کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا نہ چھوڑ۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ دنیا سے اپنا حصہ ہے جس کا ثواب آخرت میں ملتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بقدر ضرورت اپنے لیے روک کر باقی زائد کا خرچ کر دینا اور آگے چلتا کر دینا یہ دنیا میں سے اپنا حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے 1 سال کا خرچ روک کر باقی کا صدقہ کر دے۔ آدمی کا اپنی دنیا میں سے اپنی آخرت کا حصہ بھلا دینا اپنے نفس پر انتہائی ظلم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن آدمی ایسی حالت میں اللہ جل شانہ کے سامنے لایا جائے گا جیسا کہ ضعف اور ذلت کے اعتبار سے بھیڑ کا بچہ ہو۔ وہ حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہاں سے مطالبہ ہوگا، میں نے تجھے مال دیا، دولت عطا کی، تجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے، تو نے میرے ان انعامات میں کیا کارگزاری کی؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے مال خوب جمع کیا، اس کو خوب بڑھایا، اور جتنا مال تھا اس سے بہت زیادہ کر کے اس کو دنیا میں چھوڑ آیا۔ آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں تو میں وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے آؤں۔ ارشاد ہوگا، وہ دکھاؤ جس کو ذخیرہ بنا کر آگے بھیج رکھا ہو۔ وہ پھر یہی عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو بہت ہی جمع کیا اور بڑھایا، اور جتنا تھا اس سے بہت زیادہ کر کے چھوڑ آیا، مجھے آپ واپس بھیج دیں، میں وہ سارا ہی ساتھ لے آؤں۔ بلاخر جب اس کے پاس ذخیرہ ایسا نہ ہوگا جس کو آگے بھیج رکھا ہو تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ جل شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے غور اور بہت اہتمام سے عمل کرنے کی چیزیں ہیں، سرسری پڑھ کر چھوڑ دینے کے واسطے نہیں۔ دنیا کی زندگی کو جو بالکل خواب کی طرح ہے، بہت اہتمام سے آخرت کی تیاری کے لیے غنیمت سمجھے، اور جو کمایا جا سکے کما لے۔ حق تعالی شانہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔
آیت نمبر 9 سورہ محمد 38 نمبر کی آیت کا ترجمہ ہے، تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کو بلایا جاتا ہے، سو اس پر بھی تم میں سے بعض آدمی بخل کرنے لگتے ہیں۔ اگر زیادہ مانگا جاتا تو کیا کرتے؟ اور جو شخص بخل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نفع اسی کو ملتا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو تمہارے مال کی پرواہ نہیں، اور تم محتاج ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی لیے تمہیں صدقے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا نفع تم کو پہنچتا ہے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام سے روح گردانی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور پھر وہ تم جیسے روح گردانی کرنے والے نہ ہوں گے بلکہ نہایت فرما بردار ہوں گے۔ فائدہ، یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ کی کوئی غرض ہماری خیرات اور صدقات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اس نے جس قدر زیادہ ترغیبیں اپنے پاک کلام اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمائی ہیں وہ ہمارے ہی نفع کے واسطے ہیں۔ چنانچہ پہلی فصل میں بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد صدقے کے گزر چکے ہیں، اور جب ایک حاکم مالک خالق کسی شخص کو ایسے کام کا حکم کرے جس سے حکم کرنے والے کا کوئی نفع نہ ہو بلکہ جس کو حکم دیا ہے اسی کا نفع ہو، اور پھر بھی وہ حکم عدولی کرے تو یقیناً اس کا جتنا خمیازہ بھی بھگتے وہ ظاہر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ بہت سے لوگوں کو نعمتیں اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جب تک وہ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نعمتیں ان کے پاس رہتی ہے، جب وہ اس سے روح گردانی کرنے لگتے ہیں وہ نعمتیں ان سے چھین کر اللہ تعالیٰ شانہ دوسروں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اور یہ نعمتیں مال ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، عزت، وجاہت، اثر وغیرہ سبھی چیزیں اس میں داخل ہیں، اور سب کا یہی حال ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اگر تم روح گردانی کرو گے تو اللہ جل شانہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا، تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ حضور یہ لوگ کن میں سے ہوں گے جو ہماری روح گردانی کی صورت میں ہمارے بدل ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مونڈے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ اور ان کی قوم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر دین سریا، جو چند ستاروں کے مجموعے کا نام ہے، اگر دین سریا پر ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ وہیں سے دین کو پکڑتے۔ متعدد روایت میں مضمون آیا ہے، یعنی حق تعالیٰ شانہ نے ان کو دین کی اتنی پرواز عطا فرمائی ہے کہ اگر دین اور علم کو اگر وہ سریا پر ہوتا وہاں سے بھی حاصل کرتے۔ مشکات شریف میں روایت ترمذی شریف سے نقل کی ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عجمی لوگوں کا ذکر کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان پر یا ان میں سے بعض پر تم سے یا تم میں سے بعض سے زیادہ اعتماد ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عجم میں، یعنی عرب کے علاوہ کے تمام ملکوں کو عجم کہا جاتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ عجم میں بعض اکابر ایسے اونچے درجے اور کمالات کے پیدا ہوئے ہیں کہ صحابی ہونے کی فضیلت کو چھوڑ کر دوسرے اعتبارات سے ان کے کمالات بہت اونچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بہت سے فضائل حدیث میں آئے ہیں، اور آنے بھی چاہیے کہ دین حق کی تلاش میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت سے ملکوں کی خاک چھانی، ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی، 250 سال میں تو کسی معتمد کا اختلاف ہی نہیں، یعنی قابل اعتبار آدمی جو صحیح بات کہتے ہیں ان میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ ان کی عمر 250 سال سے کم ہوئی ہے۔ بعض نے 350 سال بتائی ہے، بعض نے اس سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 600 سال کا فرق ہے۔ ان کو پہلی کتابوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کے مبعوث ہونے کی خبر معلوم ہوئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، اور راہبوں سے اور اس زمانے کے عالموں سے تحقیق کرتے رہیں، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عنقریب پیدا ہونے کی بشارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بتاتے رہیں۔ یہ فارس کے شہزادوں میں تھے، اسی تلاش میں ملک در ملک تلاش کرتے پھرتے تھے، کسی نے ان کو قید کر کے اپنا غلام بنا کر فروخت کر دیا، پھر یہ اسی طرح بکتے رہے۔ خود فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ مجھے 10 آقاؤں سے زیادہ نے خریدا اور فروخت کیا۔ آخر میں مدینہ منورہ کے ایک یہودی نے ان کو خریدا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، ان کو اس کی خبر ہوئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو علامات ان کو بتائی گئی تھی ان علامات کو جانچا اور امتحان کیا، اس کے بعد مسلمان ہوئے اور اپنے یہودی آقا سے فدیہ دے کر، جس کو مکاتب بننا کہتے ہیں، آزاد ہوئے۔
ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ 4 آدمیوں کو محبوب رکھتے ہیں جن میں سلمان بھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور کسی سے محبت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ 4 محبوبوں میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کے لیے حق تعالی شانہ نے 7 نجبا بنائے ہیں، یعنی نیک لوگ، مقبول لوگ، یعنی مخصوص جماعت برگزیدہ لوگوں کی جو اس نبی کے کام کی ظاہری اور باطنی نگرانی کرنے والے اور مدد کرنے والے ہوں۔ لیکن میرے لیے حق تعالی شانہ نے 14 نجبا مقرر فرمائے ہیں۔ کسی نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میرے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اور جعفر اور حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، عمار، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر غفاری، مقداد رضی اللہ عنہم۔ حالات کی تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین کے کسی اہم امر میں ان حضرات کی خصوصیات ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب سورہ جمعہ کی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے مکرر یعنی بار بار دریافت کیا، حتیٰ کہ 3 دفعہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریا پر ہوتا تو ان میں سے بعض آدمی وہاں سے بھی لے آتے۔ ایک اور حدیث میں ہے اگر علم سریا پر ہوتا، دوسری حدیث میں ہے اگر دین سریا پر ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ وہاں سے بھی لے آتے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو خود محققین شافعیہ میں ہیں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں پیشن گوئی کے طور پر ایسی صحیح چیز ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 10 سورہ حدید 22 سے 24 نمبر کی آیت کا ترجمہ ہے، کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر وہ سب ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ان جانوں کے پیدا ہونے سے پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بات کہ وقوع سے اتنا پہلے لکھ دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان کام ہے، اور یہ اس لیے بتلا دیا تاکہ جو چیز عافیت، مال یا اولاد وغیرہ تم سے جاتی رہے اس پر زیادہ رنج نہ کرو، اور جو تم کو ملے اس پر اتراؤ نہیں، اس لیے کہ اتراوے وہ جس کو اپنے استحقاق سے یعنی اپنی صلاحیت کی وجہ سے ملے، اور جو دوسرے کے حکم سے ایک چیز ملے اس پر کیا اترانا، اور اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا، بالخصوص جو لوگ ایسے ہیں کہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یا دینی کاموں سے اعراض کرے گا یعنی منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان کرے گا، وہ تو بے نیاز ہے، حمد کے لائق ہے۔ فائدہ، مصائب پر رنج تو طبعی چیز ہے، مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ رنج نہ ہو کہ دین اور دنیا کے سبھی کاموں سے روک دیں، اور یہ بھی طبعی بات ہے کہ جب کسی بات کے متعلق یہ پختہ یقین پہلے سے ہو جائے کہ فلاں بات ہو کر رہیں گی، کسی سعی اور کوشش سے وہ ملتوی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کا رنج و غم ہلکا ہو جایا کرتا ہے، برخلاف اس کے کہ کوئی بات خلاف توقع پیش آئے تو اس پر رنج زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس آیت شریفہ میں اس پر متنبہ کر دیا کہ موت و حیات، رنج و خوشی، راحت و آفت، یہ سب چیزیں ہم نے پہلے سے طے کر رکھی ہیں، وہ اسی طرح ہو کر رہیں گی، پھر اس میں اترانے یا غم سے ہلاکت کے قریب ہو جانے کی کیا بات۔ آیت شریفہ میں 2 لفظ وارد ہوئے ہیں، مختالن فخورا، جس کا ترجمہ اترانے والے شیخی باز کا کیا ہے۔ اترانا اپنے آپ سے ہوتا ہے یعنی دوسرے کے بغیر بھی ہوتا ہے، اور شیخی دوسرے کے سامنے اور دوسرے کے مقابلے میں ہوا کرتی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اختیال تو ایسی چیزوں پر اترانا ہوتا ہے جو آدمی کے اندر ذاتی کمال ہو، اور فخر ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو خارجی ہو، جیسا کہ مال و جاہ وغیرہ۔ حضرت قزاعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو موٹے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، میں نے عرض کیا میں خراسان کے بنے ہوئے نرم کپڑے یہ لایا ہوں، اگر ان کو پہن لیں تو آپ کے بدن پر یہ کپڑے دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ انہوں نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کپڑے پہن کر کہیں میں مختالن فخورا نہ بن جاؤں، یعنی ان کے پہننے سے کہیں مجھ میں عجب اور تفاخر پیدا نہ ہونے لگے۔ 11 نمبر کی آیت سورہ منافقون کی ہے، جس کا ترجمہ یہی منافقین وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر خرچ کچھ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ آپ ہی خرچ نہ ملنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جائیں۔ اور بے وقوف یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں سب خزانے آسمانوں کے اور زمینوں کے، لیکن یہ منافق احمق ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔
متعدد روایت میں مضمون وارد ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار اور اس کی ذریات یعنی اس کی پیروی کرنے والوں نے کہا کہ یہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان کی اعانت کرنا چھوڑ دی جائے، یہ بھوک سے پریشان ہو کر خود بخود منتشر ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور بالکل حق ہے، روزمرہ کا مشاہدہ ہے، سینکڑوں مرتبہ اس کا تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی دینی کام کرنے والوں کے متعلق اناد اور بد باطنیت کے معنی ہیں دشمنی یا کینہ کپٹ دشمنی سے لوگوں نے یا کسی خاص فرد نے اعانت روکی، اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم سے دوسرا دروازہ کھول دیا۔ یہ ہر شخص کو یقین کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ روزی اللہ جل شانہ نے اپنے اور صرف اپنے ہی قبضے میں رکھی ہے، وہ کسی کے باپ کے بند کرنے سے بند نہیں ہوتی۔ البتہ بند کرنے والے دین کی اعانت سے ہاتھ روک کر آخرت میں اللہ جل شانہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے، جہاں نہ جھوٹ چل سکتا ہے کہ ہماری یہ غرض تھی اور وہ غرض تھی، نہ کوئی بیرسٹر یا وکیل کام آ سکتا ہے۔ فرضی ہیلے تلاش کر کے اللہ کے اور دین کے کاموں سے پہلو تہی کرنے سے بجز اس کے کہ اپنی ہی عاقبت یعنی آنے والی زندگی خراب کی جائے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ ذاتی اناد اور دنیاوی اغراض فاسدہ کی وجہ سے کسی دینی کام میں روڑے اٹکانا یا کسی دین کا کام کرنے والے کی اعانت سے ہاتھ روکنا یا دوسروں کو روکنا اپنا ہی نقصان کرنا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے وقت پہلو تہی کرے جبکہ اس کی آبرو گرائی جا رہی ہو، اس کا احترام توڑا جا رہا ہو، تو حق تعالی شانہ اس شخص کی مدد کرنے سے ایسے وقت میں بے التفاتی فرماتے ہیں جبکہ یہ کسی مدد کرنے والے کی مدد کا خواہش مند ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لیے شاہراہ ہے، ہر چیز میں اس کی کوشش ہر امتی کا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اور اس راہ پر چلنے کی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے، جہاں تک اپنی طاقت ہے وہاں تک کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دشمنوں کی اعانت سے بھی دریغ نہ کرنا۔ سینکڑوں واقعات کتب احادیث و تاریخ میں اس پر شاہد ہے۔ خود یہی عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جس قدر تکالیف اور اذیتیں پہنچا سکتا تھا اس نے کبھی دریغ نہیں کیا۔ اسی شخص کا مقولہ اسی سفر کا جس میں آیت بالا نازل ہوئی ہے یہ ہے، جب ہم لوگ مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو عزت دار لوگ یعنی ہم لوگ ان ذلیلوں کو یعنی مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود اسی سفر سے واپسی کے چند روز بعد یہ بیمار ہوا تو اپنے بیٹے سے جو بہت پکے مسلمان تھے کہا، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بلا لاؤ، تمہارے بلانے سے وہ ضرور آئیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات کی درخواست نقل کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جوتے پہن کر ساتھ ہو لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا گھبرا گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس وقت آپ کو تنبیہ کے واسطے نہیں بلایا بلکہ اس واسطے بلایا ہے اس وقت مجھ پر رحم کرے۔ یہ کلمہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ارشاد فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے غسل دینے میں آپ موجود ہوں اور اپنے ملبوس میں یعنی اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں مجھے کفن دیں اور میرے جنازے کے ساتھ قبر تک جائیں اور میری نماز جنازہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری درخواستیں اس کی قبول فرمائی، جس پر یہ آیت شریفہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ نازل ہوئی، جس میں حق تعالی شانہ نے منافقین کے جنازے کی نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ، اور یہ کرم تھا ان کمینوں کے ساتھ جو کسی وقت بھی سب و شتم اور عیب تراشی میں کمی نہ کرتے تھے۔ کیا ہم لوگ بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں کہ اس جانی دشمن کی تکلیف کو دیکھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرائیں، اور جتنی فرمائشیں اس نے اپنے کفر کے باوجود کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے سب ہی پوری کی، لیکن اپنا کرتا مبارک اتار کر اس کو کفن کے لیے مرحمت فرمایا۔ اپنے کرم سے سب پوری کی، اپنا کرتا مبارک اتار کر اس کو کفن کے لیے مرحمت فرمایا اور بقیہ سب درخواستیں پوری کی۔ وہ کفر کی وجہ سے اس کو کارآمد نہ ہو سکی، بلکہ آئندہ کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے اس انتہائی کرم کی ممانعت اتر آئی۔ آیت نمبر 12 ہے، سورہ قلم کی آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے ان مکہ والوں کو سامان عیش دے کر ان کی آزمائش کر رکھی ہے کہ یہ نعمتوں میں کیا عمل کرتے، جیسا کہ ان سے پہلے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جبکہ ان باغ والوں نے آپس میں یہ قسم کھائی اور عہد کیا کہ اس باغ کا پھل
ضرور صبح کو جا کر توڑ لیں گے، اور ان کو ایسا پختہ یقین تھا کہ محتاج تم تک نہ آنے پائے۔ وہ اپنے خیال میں اس کو روک لینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ کر چلے کہ سب کچھ خود ہی لے آئیں گے۔ جب وہاں پہنچ کر اس کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، کہیں اور پہنچ گئے، یہ تو وہ باغ نہیں ہے۔ لیکن جب قرائن سے یعنی نشانیوں سے معلوم ہوا کہ یہ وہی جگہ ہے تو کہنے لگے کہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ان میں جو ایک آدمی کسی قدر نیک تھا لیکن عمل میں ان کا شریک حال تھا، کہنے لگا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ ایسی بد نیتی نہ کرو، غریبوں کے دینے سے برکت ہوتی ہے۔ اب اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، یعنی توبہ و استغفار کرو۔ وہ باغ والے کہنے لگے ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، جیسا کہ عام طور سے عادت ہے کہ جب کوئی کام بگڑ جائے تو ہر ایک دوسرے کو قصوروار بتایا کرتا ہے۔ پھر سب کے سب کہنے لگے بے شک ہم سب ہی حد سے تجاوز کرنے والے تھے، کسی ایک پر الزام نہیں ہے، سب کی یہی صلاح تھی، سب مل کر توبہ کرو، اس کی برکت سے شاید ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ دے۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں اسی طرح دنیا کا عذاب ہوا کرتا ہے کہ ہم بد نیتی سے چیز ہی فنا کر دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے کہ غریبوں سے بخل کا نتیجہ اچھا نہیں۔ یہ بڑی عبرت کا قصہ ہے جو ان آیت میں ذکر فرمایا۔ جو لوگ غربا، مساکین، اہل ضرورت کو نہ دینے کے عہد و پیمان کرتے ہیں، قسمیں کھا کھا کر وعدے کرتے ہیں کہ ان ضرورت مندوں کو ایک پیسہ بھی نہ دیا جائے گا، ایک وقت کی روٹی بھی نہ دی جائیں گی، یہ نالائق ہرگز اعانت یعنی مدد کے مستحق نہیں، ان کو دینا بیکار ہے۔ اپنے سارے مال سے یوں بیک وقت ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ جو نیک دل اس طرز کو پسند نہیں کرتے لیکن عملاً لحاظ ملحاظ میں ان کے شریک حال ہوتے ہیں، ان کے شریک حال ہو جاتے ہیں، وہ بھی عذاب کی بلا سے نجات نہیں پاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان آیت میں جو واقعہ گزرا ہے وہ حبشہ کے رہنے والے آدمیوں کا ہے۔ ان کے باپ کا ایک بہت بڑا باغ تھا، وہ اس میں سے مانگنے والوں کو بھی دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کہنے لگی ابا جان تو بیوقوف تھے، سب کچھ ان لوگوں پر بانٹ دیتے تھے، پھر قسمیں کھا کر کہنے لگے ہم صبح ہی سارا باغ کاٹ لائیں گے اور کسی فقیر کو اس میں سے کچھ نہیں دیں گے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس باغ کے مالک بڑے میاں کا دستور یہ تھا کہ اس کی پیداوار میں سے اپنا 1 سال کا خرچ رکھ کر باقی سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ ان کی اولاد ان کو اس طرز سے روکتی رہتی تھی مگر وہ نہ مانتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد نے یہ کوشش کی جو اوپر ذکر کی گئی کہ سارا کا سارا روک لے اور کسی غریب کو کچھ نہ دے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ باغ یمن میں تھا، اس جگہ کا نام زروان تھا جو یمن کے مشہور شہر صنعاء سے 6 میل تھا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ عذاب جو اس باغ پر مسلط ہوا، جہنم کی گھاٹی سے ایک آگ نکلی جو اس پر پھر گئی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ باغ انگور کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہا کرو۔ آدمی بعض گناہ ایسے کرتا ہے کہ اس کی نحوست سے علم کا ایک حصہ بھول جاتا ہے، یعنی حافظہ خراب ہو جاتا ہے اور پڑھا ہوا بھول جاتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تہجد کو آنکھ نہیں کھلتی، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی آمدنی جو بالکل اس کے لیے آنے کو تیار ہوتی ہے جاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی فطاف علیہا طائف من ربک، اور فرمایا کہ یہ لوگ گناہ کی وجہ سے اپنے باغ کی پیداوار سے محروم ہو گئے۔ خود حق سبحانہ و تقدس کا قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد ہے، سورہ شورى 30 نمبر کی آیت کا ترجمہ ہے، اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے اور ہر گناہ پر نہیں پہنچتی، بلکہ بہت سے گناہ تو حق تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر تمہیں بتاؤں؟ اے علی، جو کچھ بھی تمہیں پہنچے، مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب یا دنیا کی اور کوئی مصیبت ہو، وہ اپنی ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس مضمون کو بندہ اپنے رسالے اعتدال معروف اسلامی سیاست میں تفصیل سے لکھ چکا ہے، وہاں دیکھا جائے۔ آیت نمبر 13 سورہ حاقہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ، اور جس شخص کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نہایت ہی حسرت سے کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نام اعمال ہی نہ ملتا اور مجھ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اچھا ہوتا کہ موت ہی سب قصہ ختم کر دیتی، قیامت ہی نہ آتی جو حساب کتاب ہوتا، میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، میری جاہ آبرو بھی جاتی رہی،
اس کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اس کو طوق پہنا دو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، پھر ایک 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو، اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور خود تو کیا کھلاتا، دوسرے آدمیوں کو بھی غریب کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، بس نہ تو آج اس کا کوئی یہاں دوست ہے اور نہ اس کے لیے کوئی چیز کھانے کو ہے بجز غسلین کے، جس کو بجز بڑے گنہگاروں کی اور کوئی نہ کھائے گا۔ فائدہ: غسلین کا مشہور ترجمہ دھون کا ہے، یعنی زخموں وغیرہ کے دھونے سے جو پانی جمع ہو جائے وہ غسلین کہلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا کہ زخموں کے اندر سے جو لہو پیپ وغیرہ نکلتی ہے وہ غسلین ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ غسلین کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے ساری دنیا سڑ جائے۔ نوف شامی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ وہ زنجیر جو 70 گز لمبی ہے اس کا ہر گز 70 باع ہے، اور ہر باع اتنا لمبا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کوفہ تک پہنچے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور دوسرے مفسرین سے نقل کیا گیا کہ یہ زنجیر پاخانے کی جگہ کو داخل کر کے ناک میں کو نکالی جائیں گی اور پھر اس پر لپیٹ دی جائیں گی جس سے وہ بالکل جکڑا جائیں گا۔ اس آیت شریفہ میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے پر بھی عتاب ہے، یعنی وعید آئی ہے، اس لیے آپس میں اپنے عزیزوں کو، اپنے احباب کو، ملنے والوں کو غربہ پروری پر، مساکین کو کھانے کھلانے پلانے پر خاص طور سے ترغیب دیتے رہنا چاہیے کہ دوسروں کو ترغیب دینے سے اپنے اندر سے بھی بخل کا مادہ کم ہوگا۔ آیت نمبر 14 سورہ حمزہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، جس کا ترجمہ: بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پسے پشت عیب نکالنے والا ہو، یعنی پیٹھ پیچھے بری باتیں کرتا ہو، منہ در منہ تانا دینے والا ہو، یعنی آمنے سامنے تانے دینے والا ہو، جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور غایت محبت سے اس کو بار بار گنتا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ خدا کی قسم یہ شخص ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ اس میں جو چیز پڑ جائیں گی وہ آگ اس کو توڑ پھوڑ کر ڈال دیں گی۔ آپ کو خبر بھی ہے وہ کیسی توڑ دینے والی آگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائیں گی، یعنی دنیا کی آگ تو جہاں بدن میں لگی آدمی مر گیا، اور وہاں چونکہ موت نہیں ہے اس لیے بدن میں لگتے ہی دل تک پہنچ جائیں گی، اور دل کی ذرا سی ٹھیس بھی آدمی کو بہت محسوس ہوتی ہے، اور وہ آگ ان لوگوں پر بند کر دی جائیں گی اس طرح پر کہ وہ لوگ لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ فائدہ: ہمزہ لمزہ کی تفسیر میں مختلف اقوال علماء کے ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے جو اوپر نقل کی گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ہمزہ کی تفسیر تان دینے والا اور لمزہ کی تفسیر غیبت کرنے والا نقل کی گئی ہے۔ ابن جرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمزہ اشارے سے ہوتا ہے، آنکھ کے، منہ کے، ہاتھ کے، جس کے بھی اشارے سے ہو، اور لمزہ زبان سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے مردوں کی ایک جماعت دیکھی جن کے بدن قینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زینت اختیار کرتے تھے، یعنی حرام کاری کے لیے بن سور کر نکلتے تھے۔ پھر میں نے کنواں دیکھا جس میں نہایت سخت بدبو آ رہی تھی اور اس میں چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام کاری کے لیے بنتی سورتی تھی اور ناجائز کام کرتی تھی۔ پھر میں نے کچھ مرد اور عورتیں معلق دیکھی، یعنی لڑکی ہوئی حالت میں دیکھی، جو پستانوں کے ذریعے سے لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ تان دینے والا، چغل خوری کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اس صورت شریفہ میں بخل اور حرص کی خاص طور سے مذمت ارشاد فرمائی ہے کہ بخل کی وجہ سے مال جمع کر کے رکھتا ہے اور حرص کی وجہ سے بار بار گنتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، اور اتنی محبت اس سے ہے کہ اس کے بار بار گننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور یہ بری عادت تکبر اور تعلی کا سبب بنتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کی عیب جوئی اور ان پر طعن و تشنی پیدا ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے اس صورت کے شروع میں ان عیوب پر تنبیہ فرمانے کے بعد اس بری خصلت کی مذمت ذکر کی ہے، اور ہر شخص اس خد پہ مبتلا ہے کہ مال کی افزائش اس کو آفات اور حوادث سے بچا سکتی ہے، گویا مالدار کو موت آتی ہی نہیں، اس لیے اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ واقعات بھی کثرت سے اس کی تائید کرتے ہیں کہ جب کوئی آفت اور مصیبت مسلط ہوتی ہے یا مال و متاع سب کا سب رکھا رہ جاتا ہے، بلکہ مال کی کثرت بسا اوقات خود آفات کو کھینچتی ہے۔ کوئی زہر دینے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی قتل کرنے کی، اور لوٹ مار، چوری ڈاکہ، سینکڑوں آفات اس مال کی بدولت آدمی پر مسلط رہتی ہیں۔ اور جب مال زیادہ ہو جاتا ہے پھر تو عزیز و اقارب، بیوی بیٹیاں سب ہی دل سے اس کی خواہش کرنے لگتے ہیں کہ بڈھا کہیں مرے تو یہ ہمارے ہاتھ آئے۔ آیت نمبر 15 سورہ معون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بس اس شخص کا حال یہ ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو خود تو کیا دیتا، دوسروں کو بھی ان کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بس ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، یعنی نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر کبھی نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور معاون کو روکتے ہیں، بالکل دیتے ہی نہیں۔ فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یتیم کو دھکے دینا یہ ہے کہ اس کا حق روکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دھکے دینے سے اس پر ظلم کرنا مراد ہے، اور یہ چیز قیامت کے دن کو غلط سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کو آخرت کے دن کا یقین ہوگا، وہاں کی جزا اور سزا کا پورا وثوق ہوگا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور اپنے مال کو جمع کر کے نہیں رکھے گا بلکہ خوب خرچ کریں گا، اس لیے کہ جس کو اس کا کامل یقین ہو جائے کہ آج اگر میں اس تجارت میں 10 روپے لگا دوں، کل کو ضرور مجھے 1000 جائز طریقے سے ملیں گے، وہ کبھی بھی اس میں تعامل نہ کریں گا۔ اور جن نمازیوں کا اس میں ذکر ہے، ان کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ منافق لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے ہیں اور جہاں کہیں اکیلے ہوں اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ وغیرہ متعدد حضرات سے نقل کیا گیا کہ نماز کو چھوڑنے سے مراد تاخیر سے پڑھنا ہے، کہ بے وقت پڑھتے ہیں۔ معاون کی تفسیر میں علماء کی کئی قول ہیں، اس کی تفسیر بعض علماء سے زکوٰۃ نقل کی گئی، لیکن اکثر علماء سے جو تفسیر منقول ہے ان کے موافق معمولی روزمرہ کے برتنے کی چیزیں ہیں جو معاون کو روکتے ہیں۔ آیت میں کہا گیا نا، وہ معاون کی تفسیر آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاون کا مصداق یہ چیزیں قرار دیتے تھے: ڈول مانگا دے دینا، ہانڈی، کلہاڑی، ترازو اور اس قسم کی جو چیزیں ایک دوسرے کو مانگی دے دی جاتی ہیں کہ اپنا کام پورا کر کے واپس کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ معاون سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، جیسا کہ کلہاڑی، دیگچی، ڈول وغیرہ۔ اور بھی متعدد روایت میں مضمون کثرت سے ذکر کیا گیا۔ اکریمہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے معاون کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی جڑ تو زکوٰۃ ہے اور ادنا درجہ چھنی، ڈول، سوئی کا دینا ہے۔ اس صورت شریفہ میں کئی چیزوں پر تنبیہ کی گئی ہے، من جملہ ان کے یتیموں کے بارے میں خاص تنبیہ ہے کہ ہلاکت کے اسباب میں سے یتیم کو دھکے دے کر نکال دینا بھی ہے۔ بہت سے لوگ یتیموں کے والی وارث بن کر ان کا مال اپنے تصرف میں لاتے ہیں، اور جب وہ یا اس کی طرف سے کوئی مطالبہ کریں تو اس کو ڈانٹتے ہیں۔ ان پر ہلاکت اور عذاب شدید میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ یہی نوع اس صورت شریفہ کا شان نزول بتایا جاتا ہے، یہی وجہ اس صورت شریفہ کی نازل ہونے کا سبب بتائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت کثرت سے یتیموں کے بارے میں تنبیہات اور آیات نازل ہوئی ہیں۔ چند آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے کس قدر اہتمام سے اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ آیت نمبر 1 سورہ بقرہ کی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ سورہ بقرہ 215 نمبر کی آیت، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى۔ سورہ بقرہ 220 نمبر کی آیت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ۔ سورہ نساء آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ۔ سورہ نساء آیت نمبر 3، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ سورہ نساء آیت نمبر 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى إِلَىٰ قَوْلِهِ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 8،
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، سورہ نساء آیت نمبر 10، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، سورہ نساء 36 نمبر کی آیت، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، سورہ نساء آیت نمبر 127، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء، سورہ نساء 127 نمبر کی آیت، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، سورہ آل عمران، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ حشر آیت نمبر 7، مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، سورہ دہر آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، سورہ فجر، كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، سورہ بدر، سورہ بلد 14 اور 15 نمبر کی آیت، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، سورہ ضحیٰ 6 نمبر کی آیت، الم یجد کا یتیما فآویٰ، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9، فأما الیتیم فلا تقہر۔ یہ 20 آیت نمونے کے طور پر ذکر کی گئی ہیں اور آیت کی صورت اور نمبر بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ اگر کسی مترجم قرآن شریف میں ان آیت کو نکال کر ترجمہ دیکھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے بار بار مختلف عنوانوں سے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ یتیموں کے بارے میں ان کی اصلاح اور ان کی خیر خواہی اور ان کے مال میں احتیاط، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، ان کی صلاح اور فلاح کی کوشش، حتیٰ کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے مہر کو کم نہ کرنے پر بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ قسم پرسی کی وجہ سے اس کے مہر میں بھی کمی نہ کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کریں جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اس ارشاد پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملا کر ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ 2 قریب ہیں، ملی ہوئی ہیں، ایسے ہی میں اور وہ شخص جنت میں قریب ہوں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے تھوڑی سی آگے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا میرا درجہ نبوت کی وجہ سے تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا ہوگا اور اس کے قریب ہی اس شخص کا درجہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے ایسا کرے تو اس کا ہاتھ یتیم کے سر کے جتنے بالوں پر پھرے گا، ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اور جو شخص کسی یتیم لڑکی یا لڑکی پر احسان کرے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے۔ وہی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا جیسا اوپر گزرا۔ اور بھی کئی حدیثوں میں مختلف عنوانوں سے یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوں گی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت گزشتہ میں سے 9ویں آیت تلاوت فرمائی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سے بڑے بڑے ہیں، وہ فرشتے اور فرشتے ان پر مسلط ہیں کہ وہ ان ہونٹوں کو چیر کر ان میں آگ کے بڑے بڑے پتھر ٹھونس رہے ہیں کہ وہ آگ منہ میں داخل ہو کر پاخانے کی جگہ سے نکلتی ہے اور وہ لوگ نہایت آہ و زاری سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے، ان کو آگ کھلائی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نہ جنت میں داخل فرمائیں گے، نہ جنت کی نعمتیں ان کو چکھنا نصیب ہوں گی۔ ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو، دوسرے سود خور، تیسرے وہ شخص جو ناحق یتیم کا مال کھائے، چوتھے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرے۔ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ یتیموں پر احسان 2 قسم کا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو وارثوں پر واجب ہے، مثلا اس کے مال کی حفاظت کریں کہ اس میں زراعت یا تجارت وغیرہ سے ترقی ہو تاکہ اس کا نفقہ اور ضروریات پوری ہو سکے، اور اس کی خوراک پوشاک وغیرہ کی خبر گیری، نیز اس کے لکھنے پڑھنے اور تعلیم آداب وغیرہ کی خبر گیری۔ دوسری قسم وہ ہے جو عام آدمیوں پر واجب ہے کہ وہ اس کی ایذا کو ترک کرنا ہے، اور وہ اس کی ایذا کو ترک کرنا ہے یعنی اس کو تکلیف پہنچانے سے دور رہنا ہے، اور نرمی اور مہربانی سے اس طرح پیش آنا ہے، محفلوں اور مجالس میں اپنے پاس بٹھانا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اپنی اولاد کی طرح اس کو گود میں لینا اور اسے محبت ظاہر کرنا، اس لیے کہ جب وہ یتیم ہو گیا اور باپ اس کا نہ رہا تو حق تعالی شانہ نے سب بندوں کو حکم کیا کہ اس کے ساتھ باپ جیسا برتاؤ کریں،
اور اس کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے، تاکہ باپ کے مرنے کی وجہ سے جو عجز حکمی یعنی مسکین پن اس کے ساتھ لگ گیا ہو، اس کو لاحق ہو گیا ہو، اس قوت حقیقی کے ساتھ کہ ہزاروں آدمی اس کے باپ کی جگہ ہو جائے، وہ دور ہو جائے۔ بس یتیم بھی قرابت شرعی رکھتا ہے، یعنی شرعی طور پر رشتہ داری رکھتا ہے، جیسا کہ دوسرے اقارب قرابت عرفی رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو آیت بالا میں خصوصی مذکور ہے وہ مسکین کے کھلانے پر ترغیب، مسکین کے کھانے پر ترغیب نہ دینے پر تنبیہ ہے، اور گویا بخل کے انتہائی درجے کی طرف اشارہ ہے کہ خود تو وہ اپنے مال سے کیا خرچ کرتا، وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ دوسرا بھی کوئی فقیروں پر خرچ کرے۔ قرآن پاک میں مسکینوں کے کھانا کھلانے پر بہت سی آیت میں ترغیب دی گئی ہے، جن میں سے بعض پہلے مذکور ہو چکی ہیں۔ سورہ فجر میں ہے کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اس میں اس پر بھی تنبیہ کی گئی کہ تم لوگ نہ تو یتیموں کا اکرام کرتے ہو، نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ تیسری چیز جو آیت بالا میں ذکر کی گئی وہ معاون کو روکنا ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ اس سورت کا نام معاون اسی وجہ سے ہے کہ یہ احسان کا ادنا درجہ ہے، اور جبکہ احسان نہ کرنے کا ادنا درجہ بھی موجب ایجاب و عتاب ہے، تو اعلیٰ درجہ یعنی حقوق اللہ اور حقوق الناس کے ضائع کرنے سے بطریق اولا ڈرنا چاہیے۔ یہاں تک اس مضمون کے متعلق چند آیات ذکر کی گئی ہیں، آگے چند احادیث اس مضمون کے متعلق لکھی جاتی ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ بخل اور مال کو جمع کر کے رکھنا کس قدر سخت چیز ہے۔